السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلی تختی میں ہم نے تختی نمبر 22 مکمل کی تھی، تو آج کی تختی میں ہم تختی نمبر 23 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروعات کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 23، ادغام یرملون، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو قواعد جڑے ہوئے ہیں وہ اسی لفظ سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک؟ یعنی کہ یرملون جو ہے یہ 6 حرف جو ہیں، انہی 6 حرفوں سے اس کے قاعدے جڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ہم، اوپر سے دیکھیے یہ کیا ہے؟ تنوین و نون ساکین کا قاعدہ نمبر 4۔ حروف ادغام 6 ہیں، حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ ان کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تو 2 قسمیں ہیں، اور سب سے پہلی والی قسم ہم شروعات کرتے ہیں یہاں سے۔ پہلی قسم کیا ہے اس کی؟ ادغام بلا گنہ۔ کیا ہے؟ ادغام بلا گنہ۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے لام را دوسرے کلمے میں آویں تو تنوین یا نون ساکین کا ادغام بلا گنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے خالص اگر لام اور را دوسرے کلمے میں آئیں تو تنوین یا نون ساکین کا ادغام بلا گنہ، یعنی کہ بنا گنہ کے ہم اسے ملا کر پڑھیں گے۔ تو جیسے کہ مثال ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے، ادغام را کی، ٹھیک ہے؟ محمد رسول اللہ، دیکھیے 2 پیش کی تنوین ہے، آگے را آ رہا ہے، تو بلا گنہ کے ہم نے ملا کر پڑھا، محمد رسول اللہ من ربک، من ربک غفور الرحیم، غفور الرحیم، عیشۃ راضیۃ، عیشۃ راضیۃ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہے ادغام لام، جیسے من لدنہ، من لدنہ، کل لہ، یکن لہ، یکن لہ، رزقا لکم، رزقا لکم، رزقا لکم، اف لکم، اف لکم، اف لکم، من لبن، من لبن۔ دیکھیے یہاں پہ بھی 2 زبر کی تنوین کے بعد لام ہے، یہاں پہ 2 زیر کی تنوین کے بعد لام ہے، نون ساکین کے بعد لام ہے۔ تو یہ جو ابھی تک ہم نے حرف پڑھے یہ سبھی وہ حرف ہیں جس میں ادغام لام اور ادغام را ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسے بلا گنہ والا ہے، یہ مطلب بغیر گنہ کے ہم نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ سب کے سب حرف کیا ہیں؟ وہی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم تختی نمبر 3 شروعات کر رہے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ تختی نمبر 3، معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا، دھیان بھٹکنے کی وجہ سے میں نے غلطی سے تختی نمبر 3 کہہ دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادغام مع الغنہ نمبر 2، نمبر 2 کیا ہے؟ ادغام مع الغنہ۔ مع الغنہ وہ ہوتا ہے جو غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یومن، ابھی تک ہم جو اوپر پورا یرملون پورا پڑھ رہے تھے، اب اس میں سے لام اور را تو ہم پڑھ چکے، جو بچے کچے ہیں ان کا جو مجموعہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یومن، ٹھیک ہے؟ یا واو میم اور نون، یہ جو 4 حرف ہیں، کیا لکھا ہے؟ تنوین یا نون ساکین کے بعد
حروف یومین کے 4 حروفوں میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں آئے تو تنوین یا نون ساکین کا ادغام مال غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر نون ساکین کے بعد واو اور یا اسی کلمے میں ہو تو اظہار مطلق ہوگا. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یومین یعنی کہ یا واو میم نون دوسرے کلمے میں ہو، یعنی کہ مطلب نون ساکین پہلے کلمے میں ہے اور یومین کے 4 حرف میں سے کوئی بھی حرف وہ دوسرے کلمے میں، یعنی کہ وہ الگ ورڈ ہے، الگ ورڈ کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس کا ادغام مال غنہ ہوگا. لیکن اگر نون ساکین کے بعد واو اور یا، خالی واو اور یا اسی کلمے میں ہو یعنی کہ اسی میں جڑا ہوا ہو تو اظہار مطلق ہوگا. یعنی کہ وہاں پہ اظہار مطلق یعنی کہ وہاں پہ ہم نارمل جیسے کہ ہم دنیا پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم نارملی اس کو پڑھیں گے. یہاں پہ مثال بھی دی گئی ہوئی جیسے کہ دنیا. ٹھیک ہے، ہم اس کو دنیا تھوڑی نہ پڑھتے ہیں، دنیا پڑھتے ہیں. جیسے ہم اردو کا لفظ ہے دنیا، قنوان، ٹھیک ہے، صنوان، دنیا، بس اسی طرح سے اس کو نارمل ہم پڑھیں گے. تو اب شروعات کرتے ہیں ادغام مال غنہ کی. سب سے پہلے دیکھ رہے ہوں گے آپ ادغام یا. اب کیا ہے؟ خیرا یرہ لقوم یوقنون من یوم من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء. اب ہے ادغام واو. الہا واحدا رحیم ودود ان وہبت من ورائہم جنات وعیون من وعد. ٹھیک، تو اب ہے ادغام میم. رسول من اللہ صراطا مستقیما صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ. ادغام نون. من نبی نورا نہدی عاملۃ ناصبہ لمن نريد فمن نكث يومئذ ناظرة يومئذ ناظرة. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ جو ہے ہماری تختی نمبر 23 جو ہے مکمل ہوئی. یہیں پہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے تو آپ اسے دھیان سے سنیے اور دھیان سے سمجھیے. ٹھیک ہے، سمجھنے کے بعد اس پہ غور کیجئے. اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا خصوصاً دوسری نمبر میں ادغام مال غنہ میں یومین کے علاوہ اگر یا واو اور یا اسی کلمے میں آئے تو اظہار مطلق ہوگا. یعنی کہ جیسے کہ ہم دنیا کا لفظ نارمل پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہمیں ویسے ہی پڑھنا ہے. تو دوسرے کلمے سے مراد کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جاتے جاتے. آپ دیکھ رہے ہوں گے، رکیے ایک منٹ. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے آپ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ خیرا یرہ جو لکھا ہوا ہے،
آپ دیکھ رہے ہوں گے بیچ میں الف آنے کی وجہ سے یہ خائی جو ہے یہ الگ مطلب ورڈ تصور کیا جاتا ہے کلمہ، اور یرہ یہ الگ کلمہ تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے لقومی الگ کلمہ ہے، اور اس کے بعد جو یہ یوقنون ہے یہ الگ کلمہ ہے۔ تو اسی طرح سے مطلب یہ کلموں کا فرق جو ہوتا ہے مطلب یہ پہچاننے کے لیے کہ مطلب یہ کلمہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ مطلب جیسے کہ ہر کوئی مطلب جو کلمے اس میں ہیں وہ تھوڑے سے الگ الگ ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے مطلب بتایا جاتا ہے کہ دوسرے کلمے سے مراد یہی بات ہوتی ہے کہ مطلب تھوڑا بہت اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے، یعنی کہ خیر الگ ہے کلمہ ہے اور یرہ الگ کلمہ ہے، لقوم الگ کلمہ ہے اور یوقنون الگ کلمہ ہے، می الگ کلمہ ہے، من الگ کلمہ ہے، اور یومین الگ کلمہ ہے، من الگ کلمہ ہے، یقول الگ کلمہ ہے، ویسے ہی وجوہ الگ کلمہ ہے، یومئذ الگ کلمہ ہے۔ تو یہی بتایا جاتا ہے، لیکن اب جب آپ دنیا ورڈ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ الگ کلمہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اسی سے جڑا ہوا ہے، دال نون آگے یا اسی کے ساتھ ہے، ایک ہی ورڈ ہے۔ تو اسی لیے جو کلمے کا فرق ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، تو آپ بہتر سمجھ گئے ہوں گے، تو آپ غور کیجئے اس بات پر، سمجھیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اگر آپ کے پاس نورانی قاعدہ موجود نہیں ہے تو آپ لنک جو ہے ٹیلی گرام چینل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف، اور لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا یہ کام اچھا لگتا ہے اور آپ ہمارا اس کار خیر میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا گوگل پے نمبر اور یو پی آئی ڈی بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ہمارا وہاں سے تعاون کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ